سن رہے ہوں گے کہ سویڈن کے اندر عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں کی مسجد کے باہر ایک بدبخت شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی اور اس کو سویڈن کی گورنمنٹ نے اجازت دی، وہاں کی پولیس نے اس کو تحفظ فراہم کیا، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اس کو ان لوگوں کو وہاں کی حکومت نے انتہا پسند قرار دیا۔ مغربی دنیا کے اندر یہ آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ 21ویں صدی شروع ہوئی ہے تب سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی محترم شخصیات کے خلاف، مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے، اور اپنے زعم میں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم مسلمانوں کے دلوں سے یا اور لوگوں کے دلوں سے اسلام کی، قرآن کی، پیغمبر اسلام کی محبت کو کم کر دیں گے۔ اسلام ایک مقناطیسیت سا وجود رکھتا ہے، جب جب اس کو دبایا گیا ہے، جب جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جب جب اس کے خلاف سازشیں چلی ہیں، تب ہی دنیا نے دیکھا کہ جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انا، جو پہلی آیت میں نے پڑھی، بے شک ہم نے، نحن، ہاں ہم نے، نزلنا الذکر، ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو، 3 مرتبہ تاکید، پھر آگے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر 4 مشہور کتابیں آسمانی نازل ہوئی، کافی سارے صحیفے نازل ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لے کر آئے، اسلامی تعلیمات اپنے وقت کے اندر ان کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکام ملے انہوں نے بحسن خوبی اپنی امتیوں تک، اپنے لوگوں تک پہنچائے، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کے بعد جو ان کی تعلیمات تھی ان کے اندر رد و بدل کر کے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں پیدا کر کے انہوں نے اس دین کے اندر تحریف کر کے اس کو بالکل اپنی مرضی کا بنا دیا۔ سود ساری شریعتوں میں حرام، اب مسلمانوں کے علاوہ سارے مذاہب والے کھاتے ہیں۔ شراب حرام، مسلمانوں کے علاوہ سارے شروع کرتے ہیں۔ زنا حرام، مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب والے سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، یعنی رد و بدل کر دیا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو پچھلی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، جس طرح کے الفاظ جبریل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، ہو بہو وہی الفاظ آج موجود ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس کے اندر دنیا کی جتنی طاقتیں چاہیں، جتنی اپنی مشینری لگا لیں، اس کے اندر رد و بدل کرنا چاہیں تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ،
کہ جب انگریز سامراج کا دور تھا، لوگوں نے کہا، جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، کہ اگر مسلمانوں کو روکنا چاہتے ہو نا، مسلمانوں سے خائف ہو اگر، ان کے اندر سے قرآن کو ختم کر دو۔ تو انگریز نے کیا کیا کہ چن چن کر مدارس سے حافظوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک آپ تاریخ اٹھائیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کو جو عالم نظر آتا، جو حافظ نظر آتا، اس کو زندہ سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، کھالوں کے اندر بند کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کے اوپر فائر چلایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے نا، ہم ان کو اس طرح گولیاں مار دیں گے، ہم ان کو اس طرح ختم کر دیں گے۔ ان لوگوں نے سوچا قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کی محبت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کو زندہ رکھنا تھا۔ ایک انگریز کا گزر ہوا، آفیسر کا، فوجی کا، اس نے دیکھا کہ ایک نابینا آدمی بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس قرآن بھی نہیں ہے، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، تم مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے، تم نے یہ کیسے یاد کر لیا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں، ایک ایک آیت کر کے میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو انگریز مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ اس قرآن کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹا چھوٹا 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ آج بھی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ جب رشیا آیا تو اس نے یہ ہماری جو آزاد 9 مسلم ریاستیں، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، ان کے اندر قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی، قرآن کوئی نہیں پڑھے گا۔ جس کے گھر میں قرآن نظر آتا، نماز نظر آتی، اللہ کا نام نظر آتا، اس کو مار دیا جاتا تھا۔ 70 سال تک اس ملک کے اندر قرآن کے اوپر پابندی لگی، لوگوں کی شناخت کے اوپر پابندی لگی، مسلمانوں کا نام رکھنے کے اوپر پابندی لگی، اذان کے اوپر پابندی لگی۔ لیکن جب 70 سال کے بعد وہاں پر اعلان ہوا، مسلمان ریاست قائم ہوئی، تو اس وقت بھی وہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر حافظ قرآن موجود تھے۔ لوگوں نے پوچھا ان سے، ہمارے حضرت گئے وہاں پر دورے پر، انہوں نے کہا ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر جو حافظ قرآن ہوتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، کوئی درزی بن گیا، کوئی لوہار بن گیا، کوئی موچی بن گیا، کوئی کاریگر بن گیا، وہ اپنا کام کرتے رہتے تھے فوجیوں کے سامنے اور وقت کی حکومت کے سامنے۔ یہ کاریگر ہوا کرتے تھے، رات کی تنہائی میں جب ان کو ٹائم لگتا تھا تو وہ لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔